ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سلمان، آپ نے سوال کیا کہ معاشی جو ابھی حالات ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھو، موٹی وجہ تو لوگ کافی اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، وہ ہمارے ابھی حالات ہیں اور عالمی منڈی میں بھی جس طرح کے حالات ہیں، اور لیکن اس کی بنیادی اوپر شاخوں پہ ضرور بات کرتے ہیں، جڑوں کی بات کسی نے نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہوا ہے نا خان کہ جو گاؤں دیہات میں پیداوار پیدا کرتے تھے، جس طرح ہو گیا آپ کی فصلیں ہوتی تھیں، ہر گاؤں میں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی آپ کا جو پیداوار ہوتی تھی نا، تو وہ ادھر کے لوگ خود اپنے لیے پیدا کرتے تھے، اور وہ کچھ چیز ہوتا تھا، گندم اگاتے تھے اپنے لیے، مکئی اگاتے تھے، جو اگاتے تھے۔ تو ابھی آہستہ آہستہ رواج ہو گیا پیسے کمانے کے لیے، لوگ فیکٹریوں میں کام کرنا شروع ہو گیا، اور ہر ایک نے یہ کہا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم خرید لیں گے۔ اب جب سب نے یہی سوچ رکھ لی نا کہ ہم خرید لیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے پیسے کمانے ہیں بس، اور جو چیز ہے وہ خرید لیں گے، جو ہم نے محنت کرنی ہے نا سب نے چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے، فیکٹریوں میں محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ترقی نہیں ہونی چاہیے، ترقی بھی ہونی چاہیے، لیکن ابھی ہم نے جو مطلب وہ گاؤں کے لوگ بھی اٹھ کے نا شہر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور شہروں میں آبادیاں گنجان ہو گئی ہیں۔ ہم نے کوئی اس طرح کے عمل بھی نہیں کیے کہ جی ہم کسان کو وہیں پہ سہولت دیں، ادھر ہی بجلی پانی ادھر کے گاؤں کو ہم ترقی دیں، تاکہ جو ادھر کے لوگ ہیں نا وہ شہر نہ آئیں، ان کو ادھر ہی بنیادی سہولتیں جس طرح گیس کی ہے، بجلی کی ہے، پانی کی ہے، وہ چیزیں بھی ان کو ادھر ملیں، اور وہ اچھی زندگی کو اچھے اسکول بنائیں تاکہ وہ تعلیم کی وجہ سے شہر نہ آئیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے بچے وہیں پہ پڑھائیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ شہر جائیں گے، اچھی بچوں کو تعلیم دلائیں گے، اچھی خوراک دلائیں گے، اور وہاں پہ روزگار کے ذریعے بھی کافی نکل آئیں گے۔ تو ہمیں نا یہ کافی پہلے سے یہ کام شروع کر دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے اس طرف کچھ توجہ نہیں دی، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یار، ابھی عدم برداشت بہت ہو گئی ہے خان، لوگوں میں برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ لوگ اس چیز کو نہیں سوچتے کہ ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہے تو کم از کم نا لوگوں کی عزت کرنا اور لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، وہ والا بات بھول گئے ہم، ٹھیک ہے۔ ہم ابھی ہر ایک نہ کہتا ہے یار میں بس میں ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں جو ہم میں آ گئی ہے نا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے بھی اس لیے نکالا نا کہ اس میں آ گئی تھی، تو ابھی یہ میں نکالنی پڑے گی، اور اس میں کو نکالنے کے جو پہلا کردار تھا خان، یہ جو لوگوں کی جو مطلب ہے پہلا جو ٹارگٹ جس کی وجہ سے جو لوگوں نے کیا، وہ جو یہ ہمارے ادارے تھے نا، تعلیمی ادارے، جس طرح مدرسے ہوتے تھے، مدرسوں کو بدنام کیا۔ مسجد کو لوگ اپنی جب بھی کوئی کسی کا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا، جرگے بیٹھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، اجرے ہوتے تھے، تو بیٹھ بٹھا کے وہیں پہ مسئلے مسائل حل کر لیتے تھے۔ تو اتنی کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، مطلب اللہ خدا کا خوف تھا، اور ایک دوسرے کا بڑا خیال کیا جاتا تھا، دین سے ہماری قربت تھی۔ تو جوں یہ ترقی آتی گئی ہے، میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس ترقی نے نا کہیں ہماری جو مذہب سے دور کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو اس طرح کہ آہستہ آہستہ معاشی حالات اسی وجہ سے شاید خراب ہوئے ہیں، اور ابھی آپ دیکھو ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، کوئی بندہ سکون میں نہیں ہے۔ ہمیں ذہنی ٹینشن، ہر بندے کو ذہنی ٹینشن ہے، مطلب اچھے حالات ہونے کے باوجود، مطلب ایک امیر آدمی ہے، اگر تم کو سوچ رہے ہو نا کہ پیسوں کی وجہ سے اس کے ذہن میں نہیں جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کے مطلب وہ سکون میں ہے اس کا ذہن، تو وہ بھی سکون میں نہیں ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود، سہولیات ہونے کے باوجود ایک عجیب سی کشمکش، ایک انسان خود کے ساتھ والی جنگ والا چکر ہے نا۔ شاید اس کی بھی وجہ بھی یہی ہے کہ دین سے دوری بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی، کیونکہ جب آپ اسلام کو سمجھتے ہو تو آپ کو دوسروں کا لحاظ کرنا آتا ہے۔ شاید گورے نے ہماری جو قرآن کریم سے اس نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور جو چیزیں ہم میں ہونی چاہیے وہ اس نے اٹھا لی ہے، وہاں پہ وہ اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ وہاں پہ کر رہا ہے، جو اس کے قرآن کے اصول ہیں، جو پرنسپل ہیں، جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم ہر وہ کام، اپنے آپ کو دیکھو خان، پورا اس معاشرے میں دیکھو کہ
کہ ہم جو جس کام سے منع کیا ہے ہمارے وہی کام ہے. یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے ہماری معیشت خراب ہونے کی. اور یہ چلتے آہستہ آہستہ خراب ہوتے ہوئے بہت ٹائم لگا ہے اس کو خراب ہوتے ہوئے. یہ ایک دن میں تو نہیں ہوئی نا, یہ سال میں یا 6 مہینے میں 2 سال 3 سال میں نہیں ہوئی. یہ بنیاد ایک جگہ سے خراب کی, اور اس کا آپ عالمی سازش کہہ سکتے ہیں اس کو. غیر مسلم ہمیشہ مطلب ہے آپ کے غیر مسلم جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں. یہ آپ مت سوچو کہ نہیں جی ہماری دوستی نہیں, مفاد کی دوستیاں ہوتی ہیں ساری. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سازش بھی ہے, ٹھیک ہے, کسی لحاظ سے کہ جو انہوں نے ہمیں میٹھی گولیاں جس طرح ہوتی ہیں نا, اس طرح میٹھی گولیوں کے صورت میں دیے ہیں, تو یہ ہم اس نیج تک پہنچے ہیں. تو یہ چیز ہے. باقی اللہ پاک بہتر کرے, امید اپنی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ, اور ہمیں امید ہے کہ میرے رب کائنات انشاءاللہ ہم میں چلو اتنا تو رتی بغیر ہم وہ کہتے ہیں نا برائی تو کم از کم ابھی سمجھتے ہیں, ابھی اتنا ہم میں ایمان ہے, ٹھیک ہے. باقی تو سارا تقریباً نکل گیا, لیکن چلو ایٹ لیسٹ ہمارے دل کے کسی کونے سے یا دماغ میں سے کبھی کبھار اتنا ضرور نکلتا ہے کہ یار یہ چیز غلط ہے, یار ہم شاید غلط کر رہے ہیں. ہم خود اپنے آپ لوگ اظہار نہیں کرتے, لیکن اپنے آپ کو اندر سے ضرور کوس رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم یہ غلط کر رہے ہیں. انسان کا اندر ضمیر ہمارے ابھی کافی حد تک زندہ ہے, جسے ہم مارنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں, اور بلکہ اس کو جگانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگتے ہو آپ کو اندر کی آواز ضرور آتی ہے کہ یار یہ چیز غلط ہے. تو اللہ پاک ہم سب پہ آسانیاں فرمائے, اور اپنے دین کو سمجھنے کی ہمت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آخر پہ ایک دفعہ مطلب ایک دفعہ پورے چھائیں گے انشاءاللہ پوری اس دنیا میں.